کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنا معافی ضمیر بیان فرمائیں۔ عمر رمضان کلاس ثامنہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعده ابدا، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ سامعین محترم اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں صحابہ کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں۔ ذرا کچھ ٹائم کے لیے آپ کی توجہ مطلوب ہے مجھے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سامعین محترم، میرے نبی کے یار، میرے نبی کے وفادار، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے جانثار، میرے نبی کے حقدار، میرے نبی کے چہیتے، میرے نبی کے جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، کہ جن کے بارے میں حضور نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا، یا اس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، ایسے شخص نے یعنی تابی، اس پر بھی رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایسے بندوں پر جن پر رب العالمین نے جنت کا فیصلہ سنا دیا، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے علماء آج کل جو بڑے بڑے نامور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل صحابہ اکرام کے بارے میں غلط الفاظ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں صحابہ نے بھی شرک کیا، صحابہ میں ایمان نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، اگر صحابہ مومن نہیں ہو سکتے اس روئے زمین پر، تو کوئی بھی یہاں مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر صدیق کو کوئی نہ مانے تو میں اس کے ایمان پر شک کرتا ہوں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو صدیق کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے ایمان پر شک کرنے والوں ذرا سنتے جانا، صحابہ کے میں اگر ایمان نہیں تھا تو صحابہ نے اتنی قربانیاں کیوں دی؟ صحابہ میں اگر ایمان نہیں تھا تو حضرت سمیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کیوں کرا دیے؟ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے سولی پر خوشی خوشی کیوں چڑھ گئے؟ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو بلال حبشی دہکتے ہوئے انگاروں پر کیوں لیٹ گئے اور بلند آواز سے احد احد کی صدائیں کیوں لگا رہے تھے؟ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو حضرت بلال حبشی انگاروں پر کیوں لیٹے؟ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ نبی کے ایک کہنے پر لٹا کیوں دیا؟ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو اپنے بچوں کو یتیم کیوں کرایا؟ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو اپنی بیویوں کو بیوہ کیوں کرایا؟ رب کعبہ کی قسم، اگر کوئی صحابہ کو مومن نہ مانے میں اس کو مومن نہیں مانتا۔ وہ بات کرتے ہیں تاریخ کی، کون سی تاریخ؟ وہ تاریخ کہ جس میں صحابہ کی گستاخی لکھی ہوئی ہے، جس میں صدیق کے بارے میں بکواس ہے، جس میں فاروق کی توہین ہے، جس میں عثمان کے بارے میں گستاخی کی گئی ہے۔ میں ایسی تاریخ کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھ کے ٹانگ مارتا ہوں۔ میں ایسی تاریخ مانتا ہی نہیں جو صحابہ کے خلاف بکواس کریں۔ میں اس تاریخ کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں جو صحابہ کی شان، صحابہ کی فضیلت، صحابہ کی عظمت بیان کرے۔ میں اس تاریخ کو اپنے دل سے لگاتا ہوں۔ میں وہ تاریخ مانتا ہی نہیں کہ جو صحابہ کے خلاف بکواس کرتی ہے۔ حضرات مجلس، اللہ رب العالمین نے نبی کے یاروں کے بارے میں جگہ جگہ اعلان فرمایا۔ کوئی 1 آیت نہیں، 2 آیتیں نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 750 بار فرمایا اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم الصادقون صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ ونہی عن المنکر صحابہ۔ یہ صحابہ ہیں نبی کے یار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے جانثار صحابہ، قرآن پڑھنے والے صحابہ، قرآن پر عمل کرنے والے صحابہ،
قرآن ہم تک پہنچانے والے صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، دین کی خاطر مشکلات برداشت کرنے والے صحابہ، یہی وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی، یہی وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے مسلمہ قذاب کو جہنم واصل کیا، یہی وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر مشکلیں برداشت کی، یہی وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کے ایک کہنے پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، یہی وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں صدائے جہاد کی آواز آتے ہی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جہاد میں چلے گئے اور شہادت پالی، یہی وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کی خاطر اپنے بیوی بچے سب لٹا دیے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا لاؤ، تب ہدایت پا سکتے ہو۔ اگر صدیق کو مانو گے تو ہدایت ملے گی، اگر فاروق کو مانو گے تو ہدایت ملے گی، اگر عثمان کو مانو گے تو ہدایت ملے گی، اگر صحابہ کی پیروی کرو گے تو ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت تمہارے مقدر میں نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اسی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔